دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب یعنی 9 آیا۔ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں گے شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہے تو بھی مریں گے۔ سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ بس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کے لشکر کو جائیں، اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آگے نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی۔ سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہی اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجلت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو باہر نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسے کہ تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ آمین۔ خدا کے زندہ کا اسلام کا پڑھا اور سنا دینا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا نام شکر ہو۔ خدا میں میرے عزیزوں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے نہایت شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے، اس بڑے موقع کے لیے، اس وقت کے لیے جو خدا نے ہم سب کی زندگی میں بخش دیا۔ اگرچہ بھی موسم میں ابھی بھی کچھ گرمی ہے لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے کافی حد تک موسم میں فرق ہے اور کسی حد تک ٹھنڈک اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ ہم ان باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا کی شفقت محبت کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزار جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام اور پیغام کی طرف آئیں، میرے عزیزوں ایک چھوٹی سی مگر بڑی زبردست گواہی آج ہمارے پاس ہے عمران کے بلے سے۔ سارا عمران آپ دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آنٹی جی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جب مہمان بھی آتے ہیں تو وہ بھی چرچ میں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، یہ خدا کے وفادار لوگ ہیں، خدا سے وفادار لوگ ہیں، اور خدا اپنے بچوں کی محافظت کرتا ہے، یہ بات شام کی رکھتا ہے۔ تو چرچ سے پہلے مجھے سارا بتا رہی تھی کہ بدھ والے دن وہ بھائی جو تھے عمران وہ جا رہے تھے تو راستے ہی میں یہ دوسرے چرچ کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا رکشے کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاؤں پر اور ٹانگ پر تھوڑی سی ضربیں ضرور آئی ہیں، چوٹ ضرور آئی ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کو بتا رہی تھی کہ جس طرح سے واقعہ ہوا ہے بہت ممکن تھا کیونکہ سر پہ ایسی چوٹ آ جاتی، کسی آنکھ کا نقصان ہو جاتا یا بدن کا کوئی دوسرا عضو جو تھا وہ خراب ہو جاتا۔ خدا کی شکر گزاری، خدا نے اپنے دست شفقت سے بچایا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ان باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے بچے اس بات پر بڑا ایمان رکھتے ہیں، وہ تیری بابت اپنے پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یہ جو محاورہ بولتے ہیں ہمارے بزرگ کہ خدا نے ہاتھ دے کے بچا لیا، وہ بیسیکلی فرشتوں کی بات ہی ہے کہ اپنے فرشتوں کی معرفت وہ ہماری محافظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بھی جو محاورہ بولتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں سے وہ لڑتا ہے، جو کہتے ہیں خدا کی لاٹھی کی آواز ہے، وہ بھی فرشتوں کی طرف ہی اشارہ ہے۔ ہاللیلویا۔ فرشتے آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم ان باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور بھائی عمران کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا انہیں مزید صحت یابی دے تاکہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنے کام کاج کو اسی طریقے سے جاری ساری رکھیں۔ ہاللیلویا۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ میرے عزیزو، جو حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ سلاطین کی یہ دوسری کتاب ہے، اس کا 7واں باب ہے
पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक का ये वाला जो है आपके लिए तलावत किया गया है। और इसमें इन 4 कोड़ियों का वाक़या जो है वो बड़ा मशहूर मारूफ है और अक्सर लोग इस वाक़े से वाकिफ भी हैं और उनके तलक से ये आयत बड़ी मशहूर मारूफ भी है। 9वीं आयत में लिखा कि फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश हैं। मेरे से तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इससे पहले कि हम इन 4 कोड़ियों की जबरदस्त गवाही तक, इनके ईनाम तक, इनके बड़े तजर्बे तक पहुंचे, हमें देखने की जरूरत है कि वो पिछला क्या बैकग्राउंड है जो हमें इनकी इतनी बड़ी गवाही के तलक से सिखाता है। और मेरे से उसमें 2 बातें बड़ी जबरदस्त है और वो ये है कि बेअतकादी हमारी हलाकत का बायस है, लेकिन ईमान जो है वो जिंदगी का वसीला है। हालेलुया। बेअतकादी जो है, बेयकीनी जो है, बेईमानी जो है, बेअतकादी जो है वो हमारी हलाकत का बायस बन सकती है, वो हलाकत का बायस है, लेकिन ईमान जो है वो जिंदगी का जरिया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जॉन 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे जो इंसान होते हुए इस कायनात के अंदर, इस रूए जमीन पर हर इंसान की जिंदगी जो है वो इन 2 अल्फाज के दरमियान घूमती रहती है, इन 2 पहलुओं के गिर्द घूमती रहती है। एक बेअतकादी है और दूसरा कामिल एतकाद है या ईमान है। मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम खुदा पर कामिल ईमान रखते हैं, तवक्कल भरोसा रखते हैं, पूरा यकीन रखते हैं उसके कलाम पर, उसके काम पर, तो मेरे चीजों हमारी जिंदगी में बरकत, शिफा, बहाली का हमेशा की जिंदगी काम होता है। लेकिन जब हम बेअतकादी का शिकार हो जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में हलाकत आती है। यही इस हवाले के अंदर हमें सिखाया गया है। इसका कुछ पस मंजर इस तरह से है, कलाम मुकद्दस हमें यह बताता है कि ये सामरिया के इलाके का वाक़या है। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के लोग जो है, बादशाह जो है वो भी खुदा के खिलाफ जा रहे हैं, बुत परस्ती आम हो गई है, खुदा की राहों की बजाय लोगों ने अपनी राहें चुन ली है, खुदा से दूर है। चुनाचे खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि पूरे इसराइल के अंदर, सामरिया के अंदर काल पड़ गया है। खुदा की तरफ से क्या हो गया, काल पड़ गया है। और काल कितना बड़ा है, अगर आप 6 बाब की 25वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है और सामरिया में बड़ा काल था, सामरिया में बड़ा काल था। कितना बड़ा काल था, और वो लिखा है कि सामरिया में बड़ा काल था और लिखा है कि और वो उसे घेरे रहे यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। अब देखिए खुदा का कलाम बयान करता है कि हराम जानवर जो है वो खाना खुदा के कलाम के मुताबिक हराम है, मना है, लेकिन काल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग गधे जैसा जानवर जो है उसको भी खाते चले जा रहे हैं। और वो भी कितना महंगा है कि लिखा हुआ है यहाँ पर 80 सिक्कों के अंदर जो है वो गधे का सर लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे कबूतर की बीट जो है, यहाँ पे कबूतर की बीट बेसिकली उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो अनाज की तरह से होती है, अनाज की तरह से, उसकी शक्ल जो इस तरह से होती है उसे ये बीट कहा जाता है, उसे कबूतर की बीट कहा जाता है। तो वो इतनी मामूली सी और सस्ती बिकने वाली चीज है, वो भी 5 सिक्कों में, चांदी के 5 सिक्कों में एक पैमाना मिल रही है। यानी आप कह सकते हैं कि इतने महंगे कि 5 से 6 अंडे उसमें आसानी के साथ खरीदे जा सकते, इतना ज्यादा काल पड़ा हुआ है। और इससे भी अगली बात खतरनाक देखें, ये हालत कितने सालों से है, 7 साल से लोग ऐसी हालत में पड़े हुए हैं। अराम का बादशाह बिन हुद्दद जो है उसने सारे इस सामरिया को घेरा हुआ है और साल हर साल से उसका मुहासरा किए हुए है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। काल की ये सूरत हाल है कि लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया, पहले कहता है आम खाने की हलाल चीजें महंगी हो गई, फिर हराम चीजें खाना शुरू कर दी, वो भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई, रुपया पैसा खत्म होता जा रहा है और उन्होंने अपने बच्चों को जुबा करके खाना शुरू कर दिया। औरतें चाहे इसराइल के पास आती हैं, शिकायत करती हैं कि जनाब इस औरत ने कल कहा था कि हम आज रात मेरा बच्चा पका लेती है और कल तुम्हारा बच्चा पका लेगी, हमने उस बच्चे को ज़िबा करके खाया है, अब इसने अपने बच्चे को सिखा दिया है।
अपने बच्चे को छुपा दिया है, अब ये मेरे साथ धोखा कर रही है। इसराइल का बादशाह इस बात से बहुत जो है वो परेशान होता है, सर पीटता है और सारा इल्जाम खुदा के नबी एलीशा पर थोप देता है और कहता है एलीशा के बेटे का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी ज्यादा करे। वो कहता है कल मैं उसे मार दूंगा। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है और अपने कासद को रवाना करता है, और दूसरी तरफ से खुदा अपने नबी पर यह जाहिर कर देता है कि शाही इसराइल तेरे साथ ये करना चाहता है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, लिखा हुआ है कि जब उसने ये बताया, एलीशा नबी बुजुर्गों के साथ अपने घर में बैठा हुआ है, उसने बताया कि कासद जब मुझे मारने के लिए आ रहा है तो अपने दरवाजे को मजबूती से बंद रखना है, और जब बादशाह खुद आएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होगा। खुदा का कलाम बयान करता है जब वो खुद आता है, बादशाह भी आ जाता है, अभी वो ये बातें कर ही रहा होता है, वो वहां पहुंच जाता है और छठे बाब के आखिर में लिखा है, और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो वो कासद उसके पास आ पहुंचा और उसने कहा देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब मैं आगे को खुदावंद की राह क्यों देखूं। यहाँ पर भी आप एक अजीब जबरदस्त बात देखें कि ये बादशाह नबी को कत्ल करने के लिए आता है, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता बादशाहों के दिल भी खुदावंद के हाथ में है, वो उन्हें पानी के नालों की तरफ जिस तरफ चाहे भेज सकता है। वहां बड़ा जज्बे से आया, लेकिन जब नबी के सामने आया है तो खुदा का कलाम बयान करता उसका इरादा, उसका ज़हन, उसकी सोच तब्दील हो गई है और वो खुदा के बारे में बातें करने लग गया, कहने लग गया कि ये बला खुदावंद की तरफ से है, ये खुदावंद का अज़ाब हम पर है। लेकिन एलीशा क्या कहता है, तब एलीशा ने कहा तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदा क्या कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। गंदम इतनी सस्ती हो जाएगी, मैदा इतना सस्ता हो जाएगा कि एक मिसकाल से ही लोग अपने रोजाना का राशन जो है वो खरीदने के लायक हो सकेंगे। खुदा का कलाम बयान करता है जब ये खुशखबरी सुनाई तो वहां पे पाक कलाम के अंदर लिखा है कि तब उस सरदार ने, एक ऐसा सरदार उसके साथ था, उस बादशाह के साथ था जिसके हाथ पर बादशाह बड़ा तकिया करता था, उसने इस चीज का फन बनाया, उसने इसे मजाक समझा, बेअतकादी का इज़हार किया। लिखा है कि तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया कि देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो ये बात कभी मुमकिन नहीं हो सकती। खिड़कियां भी लगा दे, इतना अनाज बरसा दे तो भी ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। अब खुदा का कलाम सुने, हम क्या सीख रहे हैं, बेअतकादी इंसान की हलाकत का बायस बन सकती है, ईमान उसे बचाता है और जिंदगी देता है। ये शख्स क्या कह रहा है, कहता है खुदा के कलाम को कैसा रिस्पॉन्स करता है, कहता खुदा खिड़कियां भी लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता। पाक कलाम ये बयान करता है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एलीशा नबी ने उससे कहा, लिखा है उसने कहा सुन तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा, तू इसको अपनी आंखों से देखेगा पर इसमें से खाने ना पाएगा। पाक कलाम ये बयान करता है मेरे सीधो, अगरचे काल नामुमकिन नजर आता है, वक्त हालात नामुमकिन नजर आते हैं, बीमारियां नामुमकिन नजर आती हैं, जादूगरों के काम नामुमकिन नजर आते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो सबसे बड़ा है, जिसके बारे में लिखा है कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया के अंदर है। जब इसी से आप छठे चैप्टर में पढ़ते हैं, पाक कलाम ये बयान करता है कि जब इसी शाही आराम ने खुदा के बंदा एलीशा को पकड़ने के लिए भेजा था तो खुदा का पाक कलाम बयान करता उसने अपने सारे रथ ले लिए थे, और पाक कलाम ये बयान करता जहाजी जो एलीशा का मुलाजिम था डर गया था, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता उसने क्या कहा कि मत डर, इसलिए कि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। हालेलुया। मेरे चीजों खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदा हर एक बात पर कादिर है, कैसे नहीं वक्त और हालात में से आप क्यों ना गुजर रहे हो, खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा का बंदा यूं फरमाता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। खुदा ने कहा कि तू अपनी आंखों से कल देखेगा कि इसी वक्त एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। लेकिन उसने कहा ये नहीं हो सकता, खुदा खिड़कियां भी खोल दे तो भी ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे चीजों खुदा का कलाम बयान करता खुदा ने ये कर दिखाया। अब कैसे किया, आगे बढ़ते हैं। खुदा का पाक कलाम बयान करता है यहाँ पे एक सरदार का वाकया है, एक सरदार का वाकया है।
ایک بادشاہ کے بہت عظیم ملازم کا واقعہ ہے جس نے بے اعتقادی کا اظہار کیا ہے، لیکن وہاں پہ 4 کوڑیوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا آئے ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں۔ وہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں، ان کا رویہ دیکھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہے اسی علاقے میں 4 کوڑی رہتے تھے، اور چونکہ وہ کوڑ زدہ تھے اس لیے وہ شہر کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے شہر کے باہر ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھئی ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے، مر تو ہمیں جانا ہی ہے، شہر میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر بھی ہم بھوک کے مارے مر جائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں کہ جو ارامیوں کا لشکر ہے اس میں چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑ دیں تو ہمارے نہارے ہو جائیں گے، اور اگر مار دیں گے تو پھر مرنا تو ہمیں ہے ہی۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں یعنی ان کی باتوں کے اندر ایک امید نظر آتی ہے، ایک ایمان نظر آتا ہے، ایک اعتقاد نظر آتا ہے کہ خدا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہماری زندگیوں میں بعض دفعہ ایسی سچویشنز ہمیں نظر آتی ہے جب لگتا ہے کہ everything has gone now, nothing، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ان کے لشکر کے پاس پہنچے تو لکھا وہاں نہ کوئی آدمی تھا اور نہ کوئی آدمی کی آواز تھی۔ کہاں گیا اتنا بڑا لشکر؟ سنیں ذرا، خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ خدا نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی، سو وہ آپس میں کہنے لگے دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف قدرت پر بلا لیا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھا۔ خدا راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے، وہ راستوں کے لیے سپر ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا جانتا ہے کہ اس کے لوگ تو اتنے دنوں سے قلعے کے اندر بند ہیں، اتنے سالوں سے بند ہیں، ان کے پاس اب گھوڑے نہیں لڑنے کے لیے، اب ان کے پاس وہ سارو سامان نہیں، وہ کمزور ہو چکے ہیں۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ان کی مدد کے لیے اترتا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ گھوڑے اور رتھ آسمان سے اترتے ہیں جب ان کی تلواریں آپس میں لڑکھڑاتی ہیں، جب ان کی آواز آتی ہے، جب گھوڑے ہنہناتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہاں پہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر ہی بھاگ جاتے ہیں، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کے بادشاہ نے ہتھیوں سے اور مصریوں سے حکومت مانگ لی ہے، مدد مانگ لی ہے، اب وہ ہمیں تحت کر دیں گے، سارا کچھ چھوڑ کر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کوڑی وہاں جاتے ہیں لکھا ہے کہ یہ ایک ڈیرے کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ کھاتے پیتے ہیں، پھر سونا چاندی اور کپڑے جو اکٹھے کرتے ہیں اور ایک جگہ چھپا دیتے ہیں، پھر دوسرے ڈیرے میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ایسا کر دیتے ہیں، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے چھپا دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی دوران ان کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے، اور وہ خوف کیا آتا ہے؟ پھر وہ ایک دوسرے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن تو خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں گے تو سزا پائیں گے۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے یہ اس ایمان سے، اس امید سے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہ خدا کچھ نہ کچھ کرے گا، اور جب خدا نے ان کے لیے کیا ہے تو انہوں نے اپنی اس برکت کو، اپنی فیور کو اپنے تک محدود رکھنا پسند نہیں کیا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے خاندانوں کا، انسانوں کا، کلیسیا کا یہی حل ہے، کسی کو خدا نے برکت دی ہے تو لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی بیچارہ محروم ہے، مجبور ہے، غریب ہے، مفلوک الحال ہے، تو اس کو دے نہیں سکتے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونے اور تعویذ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی سے، محبت سے جل رہے ہیں میرے عزیزو، اور خدا کا کلام تو ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ رسول کہتا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے، اور محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت اور ترقی سے خوش ہوتی ہے۔ خدا کا کلام کلیسیا کیا کر رہی ہے، چرچ کیا کر رہا ہے، جادوگریاں کر رہا ہے، تو نے تعویذ کرا، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، بہن بہن کو برداشت نہیں کرتا، رشتہ دار رشتہ داروں سے جل رہے ہیں، اور اگر آپ کا بھائی بہن اچھا کھاتی ہے تو خدا کا شکر ادا کریں، کل کو آپ کی بھی کوئی ضرورت وہ بار وقت پوری کر سکتا ہے، اس کے لیے اور شکر گزاری کریں، خدا ہم اسے اور بڑھائے اور برکت دے، وہ آپ کا بھی آسرا اور سہارا بن سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو فیور، جو برکت خدا مجھے دے دیتا ہے اس توڑے کو چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے تو کہا کہ اس سے کاروبار کرنا شروع کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ کوڑی ہے۔ زندگی کے اندر کئی دفعہ ایسے لوگ ہمیں ایسے سبق سکھا دیتے ہیں جو ہم آج ساری زندگی چرچ جاتے ہوئے ہم سیکھ نہیں سکتے، ساری زندگی بائبل پڑھتے رہتے ہیں، وہ سبق ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ ان کوڑیوں نے وہ کر دکھایا جو نہ بادشاہ کر سکا،
اور خدا کا کلام بیان کرتا نہ وہ سردار کر سکا، اس نے تو بے اعتقادی کا یقینی کا اظہار کیا۔ ہم خدا کے کلام کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب یہ شاہ اسرائیل جو ہے وہ عورتیں اس کے پاس گلا کرتی ہیں، روتی ہیں، تو یہ ان کو پتا کیا جواب دیتا ہے؟ بادشاہ کا ذرا جواب سنیں، چھٹی آیت کے چھٹے چیپٹر کے اندر وہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ میرے کھلیان خالی ہیں، میرے کولو خالی ہیں، میرے تو اپنے جانور بھوکے مر رہے ہیں، میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے عزیزو، ان لوگوں کا حال دیکھیں، جب کوڑی ہے، جو دکارے ہوئے لوگ ہیں، جو شہر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کو برکت ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کتنی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، پھر وہ ایک دوسرے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، ہم اچھا نہیں کرتے۔ کیا اچھا نہیں کرتے؟ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ خدا نے ہمیں فیور دیا ہے، خدا نے ہمیں برکت دی ہے اور دوسروں کو اس میں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ گڈ نیوز جو ہے، خوشخبری جو ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ ساری قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خوشخبری کو یروشلم سے شروع کرو اور زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ بن جاؤ۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہاں پہ کیا ہے؟ لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ بھاگے گئے اور جو وہاں پہ شہر کے بعد دربان تھے ان کو جا کے بتایا کہ اس طرح سے خدا نے ہمارے لیے کیا ہے۔ انہوں نے جب بادشاہ کو جا کے بتایا تو بادشاہ نے اس بات پر غور کیا اور کہنے لگا سنو، جلدی نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دشمن کی چال ہے۔ اسے پتا ہے ہم بھوکے مار رہے ہیں، ہم قلعے سے باہر نہیں نکل رہے، وہ چھپ گئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے تاکہ ہم سارا سامان لینے کے لیے وہاں آئے اور اوپر سے ہم پہ حملہ کر دیں۔ کسی قدر ممکن تھی بات، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا وہاں پہ ایک اور شخص تھا نہایت عقلمند۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 گھوڑے جو ہیں، 2 گھوڑ سوار بھیجے جائیں، 2 رتھ بھیجے جائیں، وہ جا کے پہلے سارے ماحول کا جائزہ لیتے آئیں، اور اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر دیکھا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ان کوڑیوں کی بات سچی ہے۔ جب وہ 2 لوگ گئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ جو تھا طرح طرح کے برتنوں سے اور ٹوکروں سے بھرا ہوا، سونا چاندی جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، 1000 ہتھیار جہاں جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کوڑی ٹھیک کہتے ہیں۔ سب لوگ وہاں چلے گئے اور خدا کا کلام بیان کرتا سارا مال انہوں نے بٹورنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ اکٹھا کر لیا کہ خدا کا کلام کہتا ہے دوسروں کو بیچنے لگ گئے، اور آواز کیا لگا رہے تھے؟ ایک مسکال میں 1 پیمانہ مادہ، 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا، اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ ہاللیلویا! خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ بیچنے والے کیا نعرہ لگا رہے تھے کہ 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا، 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا، 1 مسکال میں 2 پیمانے جو، اور سارے لوگ حیران ہو گئے، اتنا سستا میدا، اتنا سستا جو، اتنی سستی گندم، سارے کے سارے لوگ خریدنے لگ گئے، کھانے لگ گئے، شادمانی کرنے لگے، خوشی کرنے لگے۔ اب اس شخص کا انجام دیکھیں جس نے بے اعتقادی کا اظہار کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اس سردار سے کہا کہ تو شہر کے باہر چلا جا اور گیٹ کے اوپر ڈیوٹی کر، اور خدا کا کلام بیان کرتا وہ وہاں گیا۔ لوگوں کا اتنا بڑا جمع کا بھیڑ تھا، اتنا بڑا رش تھا، لوگ ایسی سپیڈ کے ساتھ آ رہے تھے، جا رہے تھے، ساز و سامان لا رہے تھے کہ وہ شخص ان کے نیچے آ گیا، واویلا کرتا رہا، کسی نے نہ سنی، اور وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کر دب کر مر گیا، کیونکہ خدا نے کیا کہا تھا کہ تو ان ساری باتوں کو ہوتا ہوا دیکھے گا مگر خود کھانے نہ پائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ بے اعتقادی ہماری زندگیوں میں ہلاکت لا سکتی ہے اور لے آتی ہے، لیکن ایمان زندہ کرتا ہے، ایمان فتح یابی دیتا ہے، ایمان بچا لیتا ہے، ایمان نجات لاتا ہے۔ دیکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ سردار تھا، عالی شان تھا، رتبے والا شخص تھا، لیکن بے اعتقاد ہے اس لیے مارا گیا۔ یہ کوڑی ہے، اعتقاد رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، بچ گئے، اور نہ صرف بچ گئے بلکہ دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بن گئے۔ جب ہم کلام مقدس میں خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں تو اس نے بھی کتنے لوگوں کو درست کیا، انہوں نے کہا تجھے تیرے ایمان نے، تیرے اعتقاد نے اچھا کیا۔ مقدس متی رسول 9ویں باب میں فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک گھر کے اندر ہیں، وہاں پہ دو اندھے لائے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہ ہم دیکھ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح نے سے کہا کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا لو پھر
دیکھو تمہارے لیے تمہارے اعتقاد کے موافق ہو. ہماری بے اعتقادی ہمیں مرواتی ہے اور ہمارا اعتقاد ہمارا ایمان ہمیں بچا لیتا ہے. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یائر جو عبادت خانہ کا سردار تھا اس کی بیٹی مرنے کو تھی. خدا کا کلام بیان کرتا خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور منت کرنے لگا کہ میرے ساتھ چل کر اس بیٹی پر ہاتھ رکھتا کہ وہ بچ جائے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے, پاک کلام یہ بیان کرتا ہے خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا فقط اعتقاد رکھ تو بچ جائے. فقط اعتقاد رکھ تو بچ جائے گی, ایمان رکھ دو, اعتقاد رکھ دو, وہ بچ جائے گی. اس شخص نے کیا کہا؟ آسمان سے کھڑکیاں بھی خدا کھول دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایمان کے ساتھ وہاں پہ چلے گئے. خدا یسوع مسیح وہاں پہ گئے اور کہا ماتم بند کرو, رونا بند کرو. بیٹی کا ہاتھ پکڑا, اسے کہا کہ بیٹی جاگ, اور وہ بیٹی مردوں میں سے جی اٹھی. خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے ہمارا اعتقاد, ہمارا ایمان, ہمارا توکل, ہمارا بھروسہ میرے چیزوں خداوند پر جو ہے, خدا کے کلام پر جو ہے وہ بڑا اہم ہے, وہی ہمیں بچاتا ہے. کلام مقدس کے اندر ہم ایک اور شخص کے اعتقاد کے بارے میں پڑھتے ہیں, بڑا زبردست واقعہ. یہ مقدس مرکز کی انجیل کے 9ویں باب کے اندر ہے. ایک شخص ہے, ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے خدا یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس بھی لے کے آیا, بدرو گرفتا ہے لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا. خدا یسوع مسیح کے پاس لایا اور استدعا کرنے لگا کہ خدا میں تیرے شاگردوں کے پاس بھی لے کے آیا تھا. یہ بدرو جو ہے وہ میرے بیٹے کو بہت ستاتی ہے, بارہا پانی اور آگ میں گرا دیتی ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. لیکن خدا کا کلام بیان کرتا کہنے لگا کہ لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ترس کھا کر ہماری مدد کر. خدا یسوع مسیح نے کہا, کیا کہا کہ کچھ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا نے کیا کہا؟ کہا کہ اب بھلے 7 سال ہو گئے ہیں کال پڑتے ہوئے, لوگ حرام غذائیں کھا رہے ہیں, لوگ بچوں کو نکل رہے ہیں, کہو بھی کل کا دن جو ہے تمہارے لیے خوشی کا دن ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ آج کا دن خوشخبری کا دن ہے. رات کو شاید رونا پڑے اور صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے اور آ سکتی ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا جو اعتقاد رکھتا اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس شخص نے پتا کیا کہا؟ خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کیا. میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کیا. اور یہ ہمارے اعتقاد کا آپریشن ہے میرے سے. خدا کا اعتقاد, خدا کا خادم کہتا ہے یہ ہمارے ایمان کا آپریشن ہے شاید کے اندر. میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. جب خدا کے خادم آپ کو ایمان رکھنے کے لیے کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. دعا رکھنے کے لیے کرنے کے ہم بہت دعا کرتے ہیں. روزہ رکھنے میں بہت روزہ رکھتا ہوں. آپ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن سچویشن زندگی کے اندر ایسی ہی ہوتی ہے. کیا اعتقاد رکھتے ہیں لیکن بے اعتقادی کی زندگیوں کے اندر ہے. بہت سارے شکوک شبہات زندگیوں کے اندر ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے جانتے ہو تک بھی وفادار رہے تجھے زندگی کا تاج. خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج. آج ہمیں بھی ایسا ہی کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ شک, وہ ڈاؤٹس, وہ کمزوریاں, وہ گناہ, وہ خطائیں جو ہماری زندگیوں کے اندر بے اعتقادی کے رکھنے ہیں, بے اعتقادی کو پیدا کر دیتی ہیں, خداوند کو میری زندگی سے ملتا ہے. اور خدا کا کلام پتہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس نے دعا کیا کی ہے؟ خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کر. تو خداوند نے بے اعتقادی کا کیا علاج کیا؟ بے اعتقادی کا علاج کیا ہے؟ بے اعتقادی کا علاج بذات خود یسوع ہے. یسوع ہی بے اعتقادی کا علاج ہے. جس زندگی کے اندر مسیح آ جاتا ہے, خداوند آ جاتا ہے, بے اعتقادی آ جاتی رہتی ہے. یسوع کا عظیم نام ہی بے اعتقادی کا علاج ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. ہاللویا. خداوند کیا لکھا ہے کہ ایمان لا تو تیرے ایمان نے تجھے اچھا. جو کوئی اس کے نام پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو میرے عزیزوں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاک کلام یہ بیان کرتا, ذرا توجہ کریں غور سے. خدا کا کلام کہتا ہے اس شخص نے انکار کیا اور پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جس کو موقع اور مہلت مل گیا کہ کل تک خدا نے کہا تھا ایسا ہوگا, لیکن اس شخص کے بارے میں کوئی نہیں لکھا کہ یہ اپنے کیے پر پچھتایا یا اس نے اس وقت کو غنیمت لینا.
खुदा का कलाम बयान करता है कि जो शख्स चाहता तो तौबा कर सकता था, कोड़ियों के वाक्य को सुनकर वो सीख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, हलाक हो गया। आज हम भी खुदा की शुक्रगुजारी करें, इंसान होते हुए, बशर होते हुए हमारी जिंदगियों में भी कमजोरियां आती और आ सकती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है हम भी शख्स की तरह से कि मैं खुदा में एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेअतकादी का इलाज, तू मुझे जोर दे, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे कुदरत दे, मेरे डाउट्स को मेरी जिंदगी से दूर कर दे प्यारे खुदा, ताकि मैं पूरे तौर पर तेरा पर ईमान भरोसा रखूं। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि वो हमारी कमजोरियों के बावजूद भी हमसे प्यार करता है। वो तो फरमाता है तुम्हारी कमजोरी में मेरी कुव्वत पूरी होती है, और जब फिर वो हमारी तरफ खड़ा हो जाता तो फिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। रसूल कहता है कि जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया और सबकी खातर उसे वाले कर दिया, उसके साथ बाकी चीजें हमें किस तरह से ना बख्शेगा। इसलिए जिंदगी में कभी भी बेअतकाद मत हो मेरे अजीजों। जो चीज बेअतकादी का सबब बन रही है उसको यीशु के कदमों में ले आए। उस शख्स ने यही कहा था ना कि मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेअतकादी का इलाज कर, बेअतकादी दूर हो जाएगी। और खुदा का पाक कलाम बयान करता जैसे उसका बेटा ठीक हो गया था, आपके भी हालात ठीक हो जाएंगे। जैसे सामरिया के अंदर काल खत्म हो गया था, उसी तरह से हम भी खुशहाल हो जाएंगे, जिंदगी में बरकत, बहाली और शफा का अजीम काम होगा। खुदा से दुआ है कि आज के कलाम कर आइए हम एक गीत को शाम की साइड में गाते हैं, उसी में